ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ۔ جان لو تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، یہ گویا کہ جسے کہتے ہیں نا نوٹس، وارننگ، کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے، بہت تیز ہے۔ اب یہ کتنے عذاب ان پر جو ہیں وہ عمالقہ کے ہاتھوں پہلے آئے، پھر بخت نصر نے تاریخ میں ان پر کیا کیا ظلم نہیں توڑے، اس کے بعد ٹائٹس رومی کی باری آئی، پھر سلطنت روما کے زمانے میں بھی عذاب میں مبتلا رہے، اور ریسنٹلی جو ہے ہماری تاریخ میں ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا۔ اب یہ ہے اللہ کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ گرفت اور عذاب کی کیفیت۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم۔ اس وقت انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، یعنی تمہارے موقع ہے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے، جنہیں تم پہچانتے ہو، جانتے ہو، ہر نشانی تم نے خود آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہو جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اب بھی موقع ایمان لے آؤ اور بچ جاؤ، لیکن انہیں پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں بہت سی قوموں کو تقسیم کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں کچھ لوگ، کچھ گروہ جو ہیں وہ نیک بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ لوگ ان میں مختلف ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات میں، آزمائش میں گویا کہ مبتلا کیے رکھا اور کرتے رہیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، اور اس کے بعد اگلی نسلوں میں پھر ایسے ناخلف لوگ جو ہیں وہ جانشین ہوئے۔ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، جو اسی دنیا کے فائدے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے۔ یہ ادنا کا مؤنث ہے دنیا، اسی سے نکلا ہے یہ لفظ۔ تو یعنی یہ جو گھٹیا زندگی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ پھر اسی کے فائدے کے اسیر ہو گئے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں امید ہے ہمیں تو معاف کر ہی دیا جائے گا۔ وَيَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، حالانکہ اگر وہی شے ان کے پاس آتی ہے تو پھر اسے ہی لپک کے پکڑ لیتے ہیں، یا کوئی لالچ دنیاوی سامنے آتا ہے تو اسی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اس اعتبار سے جان لیجئے کہ دنیا کی مفاد اور اس کے فائدے اور اس کی اٹریکشنز وہ نقد ہمارے سامنے ہیں۔ آخرت کا سارا معاملہ جو کریڈٹ ہے وہ ادھار پہ ہے، اور انسان کی کمزوری ہے کہ جو سامنے اسے فوراً پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے تو مفاد حاصل کرو۔ اب یہاں فائدے میں وہ رہے گا جو تمیز کرے گا حلال و حرام کی، جو تمیز کرے گا کہ کیا میرے رب کا حکم ہے اور کس چیز سے میرے رب نے مجھے روکا ہے۔ یہ امتحان ہے حقیقت میں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی ایک امتحان کی کیفیت ہے جو تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کون ہے جو تم سے احسن یعنی بہترین سپرلیٹو ڈگری ہے، بہتر سے بہتر عمل کر کے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لے لیا جا چکا تھا کہ اللہ کے نام پر صرف وہ بات کہو جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا تھا۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آخرت کی قیام گاہ متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، یقیناً جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں یعنی کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، چنانچہ جب ہم نے ان پر پہاڑ کو ہلا کر ان پر معلق کر دیا، کأنہ ظلہ، وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ چھتری اوپر چھائی ہوئی ہے، اتنا یعنی کہ معلق ہوا بالکل اوپر آ گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ،
اور انہیں گمان ہوا کہ ابھی ہم پر ہاتھ بڑھے گا، گر جائے گا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، پھر ہم نے ان سے عہد لیا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ اس میں رکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کی گرفت سے، مواخذے سے بچ سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اب یہ قصہ یہاں جو ہے بنی اسرائیل کا ختم ہوا، اب انسان کو وہ عہد یاد دلوایا جا رہا ہے جو پوٹینشلی ہر انسان کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد بندگی۔ اے نبی یاد دلائیے ان لوگوں کو، وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب بنی آدم کے اللہ تبارک و تعالیٰ من ظہورہم، اس کی پشتوں سے نکالا تھا ذریتہم، اس کی ذریت کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ یقیناً اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے، ہاں، شاہدنا، اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی انسان کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کے سامنے جو مافوق الفطرت ہو اس کے سامنے جھکتا ہے، جھکنا چاہتا ہے بلکہ کہنا چاہیے۔ یہ اس عہد بندگی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح انسانی وہ پیدا کی، پھر انہیں سلا دیا۔ ان سے پہلے یہ عہد لیا گیا، یہ وعدہ لیا گیا، اپنی پہچان، اپنی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی کہ میں تمہارا خالق و مالک ہوں، اور اس پر گواہی بھی لے لی۔ اب اس کی حقیقی کیفیت کیا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے آیات ہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، ارواح کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن اللہ نے تخلیق کرنے کے فوراً بعد ہم سے عہد لے لیا کہ ہم تمہارے رب ہیں، اور اس کی وجہ یہاں بیان کی، یہ عہد تم سے کیوں لیا تھا، ان تقولو، کہیں تم یہ نہ کہو پھر جب دنیا میں بھیجے جاؤ گے، اپنی باری پر جاؤ اور واپس لوٹو گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، اے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کس کی بندگی کرنی، ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اور تقولو، یا پھر یہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آباء و اجداد ہم سے پہلے شرک کرتے رہے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد آنے والے تھے، لہٰذا ہم تو مجبوراً ان کی پیروی کرتے رہے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر تم یہ کہو کہ کیا ان باطل پرستوں کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح ہم اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھولتے ہیں، واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ اگر کوئی شرک میں، کفر میں مبتلا ہے تو بات کو سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آ جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اب ایک شخص کا ذکر آ رہا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ کون ہے، قرآن نے تو اسے بیان نہیں کیا، مختلف روایات میں مختلف لوگوں کے نام ہیں، اور جو اکثر روایات ہیں اس میں بالام بن بورا کا نام لیا گیا ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل میں سے ولایت کے منصب پر تھا، بہت بڑا ولی تھا، لیکن کسی فاحشہ عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر وہ سارا اس نے مقام اپنا کھو دیا، تباہی کی طرف چلا گیا، برباد ہو گیا۔ اور اتنا مرتبہ تھا اس وقت، اس سے پہلے اس کا اللہ کی نظر میں، اللہ فرماتا ہے کہ ابھی ہم اسے اور اپنی آیات کا علم عطا فرمانے والے تھے، لیکن جب وہ اس دنیا کی ہرس میں کتے کی شکل میں جو ہے دنیا کا کتا بن گیا تو نتیجہ پھر یہ نکلا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، قرآن مجید کے ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، بیان کیجیے خبر اس شخص کی، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس کی پابندی سے نکل بھاگا، فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس نے شیطان کے جو ہے وہ پیروی اختیار کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو اس نے اسے اغوا کر کے چھوڑا، جسے کہتے ہیں نا برے کو گھر پہنچانا، گویا کہ پھر شیطان کے پیچھے لگا تو اس نے اس کے اپنے گھر تک واقع اصلی مقام تک پہنچا کے چھوڑا۔ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتے، بہت درجہ عطا فرماتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمینی خواہشات ہی پر جھک کے رہ گیا، اسی پہ مر کے رہ گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ہے کتے کی، ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں تو پھر بھی وہ ہلکاتا رہتا ہے، اور تترکہ یلحس، اور جب اسے ہلکا بھی چھوڑ دیا جائے یعنی بوجھ نہ بھی ڈالا جائے تو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے۔ کتے میں لالچ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھا پی کے بھی ہٹے گا
تب بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے زمین سونگتا جائے گا، اور زمین کو سونگنے کی اس کی عادت ہے، اس قدر ہرس ہے کہ کہیں سے کوئی شے جو ہے، اور اگر آپ پتھر بھی ماریں گے تو پہلے تو ہٹتا ہے اس سے کہ کسی نے کوئی شے ماری ہے، لیکن پھر دوڑ کے اس طرف جائے گا کہ شاید یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہو، اسے بھی سونگ کے چھوڑے گا آخر تک۔ یہ کتے کی ہرس کی انتہا ہے، اس لیے کتے کا لالچ اور کتے کی ہرس ضرب المثل ہے۔ مشہور ہے کہ کوئی شخص جو ہے، جب کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کتا بن گیا، اس کا مطلب ہے کہ انتہائی حریص اور لالچی انسان۔ تو یہ کیفیت اس کی ہو گئی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ قصے یا یہ حکایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے رہیے، یہ مثالیں ان کے سامنے پیش کرتے رہیے، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، بہت ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ من یہدہ اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے، فاولئک هم الخاسرون، وہ ناکام و نامراد ہی ہو کر کے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ زبردستی نہیں ہے، عام طور پر یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہدایت کا رستہ پہ چلاتا ہوں، میں گمراہ بھی کر دیتا ہوں۔ پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کو ارادہ اور اختیار ایک دائرے میں دیا ہے، اور اسے پہلے بتا دیا ہے کہ ہدایت کا رستہ کیا ہے، یعنی ہدایت یہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ چوائس انسان کو دی، چاہے تو یہ رستہ اختیار کر لے ہدایت کا، اور چاہے تو کفر کا رستہ اختیار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ ہم نے ہدایت واضح کر دی ہے، روشن کر دی ہے، اب چاہے تو شاکر بنے، شکر گزاری کیا ہوگی، ہدایت کے رستے پر چلے، اور چاہے تو نہ شکرہ بن کے واپس آ جائے، وہ غلط رستہ اختیار کرے۔ انسان کے سامنے یہ دو راہ موجود ہے، اور یوں سمجھیے کہ انسان یہاں کھڑا ہے، اب اسے آزادی ہے، چاہے تو اس طرف چلے۔ جب وہ ہدایت کے رستے پر قدم رکھتا ہے، اللہ وہ رستہ کھولتا چلا جاتا ہے، اس کی توفیق بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ ہدایت کے رستے پر گامزن ہو جاتا ہے، بشرطے کہ شیطان رستے میں ڈنگا اڑائے گا، اس کی لالچ سے، اس کی ترکیبوں سے، اس کے حملوں سے وہ بچتا ہو جائے، طے کر جائے۔ تقویٰ یہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے کہ تقویٰ کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ، مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ہے امیر المومنین، تقویٰ یہ ہے کہ جیسے انسان ایک گھنے جنگل خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اور وہ اپنا دامن سمیٹ کے، کپڑے سمیٹ کے وہاں سے نکلتا ہے، کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں پاؤں میں کوئی چیز نہ لڑ جائے، کہیں جو ہے وہ غلط جگہ پر قدم نہ پڑ جائے، کہیں میں کسی جھاڑی میں الجھ کر نہ رہ جاؤں، وہ اپنے دامن بچاتا اس جنگل سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک جنگل کی مانند ہے جس میں معصیت کی، اللہ کی خلاف ورزیوں کی، شیطان کے مختلف حملوں کی خاردار جھاڑیاں اطراف و جوانی میں موجود ہیں۔ انسان اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی توفیق کی، جب وہ بچنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ اسے صحیح رستے پر چلا کے کامیابی تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب انسان ارادہ کرتا ہے کہ نہیں میں نے دوسرے رستے پر چلنا ہے، شیطان کے رستے پر چلنا ہے، تو پھر اللہ اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے، اور شیطان پھر اسے آخری گھر تک پہنچا کے چھوڑتا ہے جو جہنم کا گڑھا ہے۔ اسی کو یہاں بیان کر دیا گیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ بے شک جنہیں ہم نے ایسے لگتا ہے کہ پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ انسان واقعتاً یعنی حقیقت میں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لیکن انسان خود اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے جب وہ اندھا بہرا ہو کر کے اور بے عقلی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص اللہ کے پیغام کو سمجھے، سنے، دیکھے، عمل کرے، وہ نہ اندھا ہے، نہ بہرا ہے، نہ گونگا ہے، وہ صحیح رستے پر چلنے والا ہے۔ جو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہدایت کو بھی غلط رستے کو اختیار کرے، وہ مانوی طور پر اندھا بھی ہے، بے عقل بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے۔ وہی مثال یہاں دی گئی ہے کہ یہ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھنے کی توفیق نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دی ہیں لیکن سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ تو ایسے ہیں جیسے ڈنگر. مویشی بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے مویشی بھی اپنا اچھا برا سمجھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہاں اس کا فائدہ اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے نام اللہ اس کا مستحق ہے، اس کو انہی ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جان لو کہ جو اس کے نام رکھنے میں صحیح رستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. الہاد ہوتا ہے ٹیڑھ. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جب قبریں بنتی تھی، اب تو وہ سیدھی سیدھی بنا کے اوپر پتھر کی یا وہ سیمنٹ کی جو سلیٹس رکھ دیتے ہیں. لیکن پہلے جب یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو قبر بنتی تھی، پہلے سیدھا گڑھا کھودتے تھے، اس کے بعد اس کے اندر ایک ٹیڑھا گڑھا کھودا جاتا تھا اور میت کو اس میں لٹا کر کے اس گڑھے کو بند کر دیتے تھے. اسے کہتے تھے لحد والی قبر، یعنی جو ٹیڑھی ہے. اسی کو الہاد کہا جاتا ہے. کوئی انسان ایسا رستہ اختیار کرے جو اصل رستے سے ہٹ کے ہو، وہ الہاد کا رستہ ہے، ٹیڑھ پیدا کرنا. اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کو کسی طنز سے پکارا جائے، یا اس کے ایسے نام ہیں جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے المعز المذل، عزت دینے والا ذلت دینے والا. اب اگر کوئی شخص محض المعز المذل کی جو ہے وہ تکرار شروع کر دے، اللہ ذلت دینے والا، اللہ ذلت دینے والا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہوگی. جب جوڑا سامنے آئے تو جوڑے ہی کی جو ہے وہ تسبیح کرنا چاہیے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اس لیے بہت سے اللہ منتقم، اس لیے ذو انتقام بھی کہا گیا، قہار بھی کہا گیا، جبار بھی کہا گیا، لیکن اس کے رحمت کے ساتھ اسے پکارا جائے. اور اس قسم کی جو ہے وہ تصورات اور اس قسم کا طرز عمل نہ اختیار کیا جائے جس میں کوئی ٹیڑھ یا الہاد کا جو ہے وہ سلسلہ پیدا ہوتا. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ پا کر رہیں گے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، پھر ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو انہیں تو ہم تدریج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ تباہی کی طرف لے جائیں گے جب کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ، ابھی تو انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے. اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جان لو کہ ہماری چال کا، ہماری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کہ ان کے جو صاحب ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ کوئی جنون کا اثر نہیں ہے. یہ جنہ یا جنون کا لفظ ہے، یہ جن سے بنا ہے. جیسے ہمارے زمانے میں کہتے ہیں، آج کل کہتے ہیں کہ اس پہ آسیب ہو گیا ہے، اس پہ جن چڑھ گیا ہے، جن آ گیا ہے، اس میں جن داخل ہو گیا. یہ مجنون اسے کہتے ہیں جس پہ جن آ گیا ہو، آسیب زدہ شخص. تو جیسی جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، جو ان کا اخلاق ہے، جو ان کی سیرت ہے، کیا تم کبھی غور نہیں کیا تم نے کہ کسی مجنون شخص کی شخصیت ایسی ہوا کرتی ہے؟ کیا وہ ایسا کلام اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے؟ مجنون کی تو حرکات ہی کچھ اور ہوتی ہیں. اب یہ قریش مکہ کو خاص طور پہ اس مقام پہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اولم یتفکروا، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ ما بصاحب من جنہ، کہ تمہارے یہ صاحب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کوئی آسیب نہیں ہے، مجنون نہیں ہے معاذ اللہ. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مامور ہیں کہ تمہیں خبردار کر دیں اس انجام سے جو آنے والا ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء، کہ جو کچھ بھی اللہ نے چیز پیدا کی ہے اسے انہوں نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مہلت جو ہے وہ عنقریب پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے. ہر انسان، یہ بہت بڑی انسان کی کمزوری ہے، اپنی موت کو بھولا رہتا ہے. یہاں تک آپ دیکھیں گے کہ ابھی اپنے کسی عزیز کو، کسی دوست کو قبر میں اتار کے آئے ہیں اور وہاں سے نکلیں، باہر نکلتے ہی جو ہیں وہ اپنی دنیا داری کی ایسی مگن باتیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہاں تک جسے ہم پھوڑی کہتے ہیں نا،
تعزیت کی جگہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ایسی گفتگو بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان لرز اٹھتا ہے کہ کوئی خوف خدا رہا ہی نہیں کسی کو، اپنی موت یاد ہی نہیں۔ یہ کیفیت ہے جو انسانوں پر جو ہے وہ آج کی کیفیت تو بہت ہی اس سے زیادہ گمبھیر ہے، تو اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے ہی تھے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر آخر کون سی تنبیہ اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جان لو جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے، توفیق سلب کر لے، اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اور اللہ انہیں پھر ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، انہیں بتا دیجئے اس کا حقیقت میں علم تو میرا رب جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ یہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ ابھی وقت معلوم ہو جائے کب قیامت آنے والی ہے تو اپنے آپ کو سیدھا کر لیں جلدی جلدی سے۔ ہوتا ہے نا کہ بھی یہ کام کب ہونے والا ہے تو انسان فوراً پھر تیاری کرتا ہے کہ پیپر قریب ہے، ذرا جلدی جلدی جو ہے وہ تیاری کر لوں تاکہ اچھا ہو سکے۔ یہ کوئی ایسی نیت نہیں تھی، بلکہ تنزیہ جو تھا وہ معاملہ تھا کہ کب آئے گی وہ قیامت۔ آپ تو بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ سزا بھی آ جائے گی، قیامت بھی آ جائے گی، ہم نے تو آپ کی رسالت کو مانا نہیں بلکہ الٹا جھٹلا دیا۔ 12 سال ہو چکے آپ کو یہ سارا سلسلہ تبلیغ و نصیحت کرنے کا، لیکن آج تک تو کوئی ایسی مصیبت آئی نہیں ہم پہ، تو یہ کب آئے گی؟ جواب دیا گیا لا یجلیہا لوقتہا، اللہ اپنے اس وقت کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا جب اس کا وقت آئے گا۔ الا ہو ثقلت فی السماوات والارض، جو سمجھنے کی بات ہے وہ سمجھو کہ وہ وقت زمین و آسمان پہ انتہائی ثقیل اور بھاری ہوگا، بہت سخت وقت ہوگا قیامت کا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی مگر اچانک ٹوٹ پڑے گی، جب تم مکمل غفلت میں ہوگے کہ کچھ نہیں ہونے والا اور عیش میں گم ہوگے، اچانک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ جائے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اسی کی کھوج میں لگے ہوئے کہ قیامت کب آئے گی، آپ کو اس سوا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ قل، بتا دیجئے انہیں، انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر انسانوں کی اکثریت اس سے ناواقف ہے، اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، انہیں بتا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میرا بھی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچتا، مجھے پہلے سے علم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہاری اسکیمیں ہیں میرے خلاف، تو میں پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیتا، بہت سے تمہارے جو ان سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مان لیں، جو ایمان لے آئیں، خبردار ہو جائیں انجام سے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئیں ان کے لیے خوشخبری سنانے والا میں تو گویا کہ رسالت کے منصب پہ جب وہ بھیجا گیا ہوں تاکہ اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب